وہ ہے اردو جملہ کے آخر پہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، علی کار چلا رہا تھا، مالی موقع ہی، شی، اٹ، سنگولر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس۔ تو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو اردو میں کہتے ہیں فعل ماضی جاری، اور اس کا دوسرا نام ہے پاسٹ پروگریسو ٹینس، یعنی پروگریسو بھی کہتے ہیں اور کنٹینیوس بھی کہتے ہیں، لیکن آج کل اس کا جو نام چل رہا ہے وہ چل رہا ہے پاسٹ پروگریسو ٹینس، یعنی فعل ماضی جاری۔ یعنی یہ ٹینس ہم اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ماضی میں اگر کوئی کام جاری ہو، یعنی جب آپ نے دیکھا ماضی میں کوئی کام جاری تھا تو ماضی میں کسی جاری کام کے لیے ہم ٹینس استعمال کرتے ہیں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس یا پاسٹ پروگریسو ٹینس۔ تو اس کی جو پہچان ہے وہ ہے اردو جملہ کے آخر پہ رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کو اردو والا جملہ ہے اس کے آخر پہ آتا ہے رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے۔ تو اردو میں پہچان اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اردو کی انگلش بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اردو سے ہی ہم اس کو انگلش میں تبدیل کرتے ہیں، تو اردو میں پہچان ضروری ہے۔ آگے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، علی کار چلا رہا تھا، مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، لڑکے پتنگ اڑا رہے تھے۔ اب اگر ان جملوں پر آپ غور کریں تو پہلے جملے کے آخر پہ آ رہا ہے رہا تھا، دوسرے جملے کے آخر پہ بھی آ رہا ہے رہا تھا، اور تیسرے کے آخر پہ آ رہا ہے رہے تھے۔ تو رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے وغیرہ اس کی پہچان ہے۔ اس بات کی فارمیشن ہے، بناوٹ ہے کہ ہم نے جملے بنانے کس طرح ہیں، اس ٹینس کو بنانا کس طرح ہے۔ اگر آپ کا سبجیکٹ ہے آئی، ہی، شی، اٹ، سنگولر میں، اس کے بعد آپ لگائیں گے واز۔ واز اس میں کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد آپ واز لگائیں گے، اس کے بعد فرسٹ فارم آئی این جی کا اضافہ کریں گے اور آبجیکٹ آ جائے گا۔ اچھا، بی، یو، دے اور پلورل میں، یعنی اگر آپ کا سبجیکٹ بی ہے، یو ہے، دے ہے یا کوئی جمع نام ہے، اس کے بعد آپ ہیلپنگ ورب کیا لگائیں گے؟ ور لگائیں گے، اس کے بعد فرسٹ فارم آئے گی، اینگ آئے گا اور آبجیکٹ آ جائے گا۔ یعنی اردو میں پہچان رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے ہے، اور اس ٹینس کے جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ ہیں واز اور ور، اور آپ نے جو مین ورب لگانا ہے اپنے فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے، اور یہ جو اس کا فارمولہ میں نے لکھا ہے فارمولہ 1 اور فارمولہ 2، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہی، شی، اٹ اور سنگولر نیم کے ساتھ واز، اور فرسٹ فارم پلس اینگ، بی، یو، دے پلورل نیم، اس کے ساتھ ور، فرسٹ فارم پلس آئی این جی، اور آخر کا کیا آ جائے گا؟ آبجیکٹ آ جائے گا۔ اب ہم اس کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہمارا پہلا جو جملہ ہے وہ ہمارا ہے علی کار چلا رہا تھا۔ اب علی ہمیں پتہ ہے سنگولر نیم کے بعد واز آئے گا، علی واز، اب ڈرائیو کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ ڈرائیونگ آ کار، علی واز ڈرائیونگ آ کار، اور ڈرائیو ای پہ ختم ہوتی ہے فرسٹ فارم، اس کے ساتھ اینگ کا اضافہ کریں گے تو ای کو ہم حذف کر دیں گے، ای کو چھوڑ دیں گے۔ علی واز ڈرائیونگ آ کار، علی کار نہیں چلا رہا تھا، سمپل کیا کریں گے؟ واز کے بعد ناٹ آ جائے گا، علی واز ناٹ ڈرائیونگ آ کار۔ کیا علی کار چلا رہا تھا؟ اب واز پہلے جائے، اس واز کو پہلے لیں گے، واز علی ڈرائیونگ آ کار۔ علی کار کہاں چلا رہا تھا؟ علی کار کیوں چلا رہا تھا؟ علی کار کیسے چلا رہا تھا؟ علی کار کب چلا رہا تھا؟ اب اگر یہ الفاظ آ جائیں کب، کیوں، کیسے، کہاں، اس کی انگلش پہلے آ جائے گی۔ اب آپ کا جملہ ہے علی کار کہاں چلا رہا تھا، تو پہلے ویئر آئے گا، پھر اسی طرح جیسے یہ جملہ آپ کا سارا ہے، ویئر واز علی ڈرائیونگ آ کار، علی کار کہاں چلا رہا تھا۔ اس کے بعد مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اب مالی کی انگلش ہے دا گارڈنر۔ اب چونکہ گارڈنر جو ہے یہ بھی آپ کا سنگولر ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کا واز آئے گا، دا گارڈنر واز، پانی دینے کی انگلش ہوتی ہے واٹر، تو واٹر سے واٹرنگ، آگے پودوں کی انگلش آ جائے گی دی پلانٹس، دا گارڈنر واز واٹرنگ دا پلانٹ۔ مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا تھا، دا گارڈنر واز ناٹ واٹرنگ دا پلانٹس۔ کیا مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا؟ پہلے واز آ جائے گا، اس کے بعد دا گارڈنر آ جائے گا، پھر واٹرنگ دا پلانٹس، واز دا گارڈنر واٹرنگ دا پلانٹس۔ اب اگر آپ نے جملہ ہو کہ مالی پودوں کو پانی کب دے رہا تھا، پہلے کب کی انگلش آئے گی وین واز دا گارڈنر واٹرنگ دا پلانٹس، وین واز دا گارڈنر واٹرنگ دا پلانٹس۔ لڑکے پتنگ اڑا رہے تھے، تو اب جو لڑکے ہیں ان کی انگلش ہے دا بوائز، کیونکہ زیادہ کا ذکر ہو رہا ہے لڑکے پتنگ اڑا رہے دا بوائز۔ اب چونکہ یہ جمع میں نام ہے تو کیا ہے دا بوائز ور، آگے اڑانے کی انگلش ہوتی ہے فلائی، فلائی کے ساتھ ایک اضافہ کریں گے تو فلائنگ آ جائے گا، دا بوائز ور فلائنگ۔ کائٹ
پتنگ کی آپ انگلش آ جائے گی. لڑکے پتنگ نہیں اڑا رہے تھے, the boys were not flying a kite. کیا لڑکے پتنگ اڑا رہے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ ور پہلے آ جائے گا. were the boys flying a kite. لڑکے پتنگ کہاں اڑا رہے تھے؟ پھر آپ کا کہاں کی انگلش پہلے آ جائے گی, where were the boys flying a kite. تو جیسے ہر ٹینس کے آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو جملے جتنے میں نے یعنی 3 جملے ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کو کنورٹ کیا ہے, تو یہ تو صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہے کہ آپ نے جملے بنانے کس طرح ہیں. تو جتنے آپ کسی بھی گرامر کی کتاب سے زیادہ جملوں کی پریکٹس کریں گے, اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ